اسداللہ 4 سال تک کراچی میں منشیات استعمال کرتے رہے، جہاں نشے کے عادی کئی افراد ایک ہی سرنج مل کر استعمال کر رہے تھے، جس سے اسداللہ ایڈز کے مرض میں مبتلا ہو گئے۔ یہ ہم کو ایسا پتہ لگی یا ہم سے خون جاتا تھا، بس اس لیے ہم نے وہ اسپتال والا نے بتایا ادھر جاؤ BMC میں، پھر ہم ادھر آئے۔ ہم جو ادھر آئے نا یہ خون جاتا تھا، ہم کو پتہ نہیں لگتا تھا کون سی بیماری ہے، پھر ہم جو ادھر آئے اسپتال میں پھر ہم کو پتہ لگی، وہ بتایا یہ تمہارے کو ایڈز بیماری ہے۔ صوبائی ایڈز کنٹرول پروگرام کے حکام کے مطابق بلوچستان میں ایڈز کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن ان کا کہنا ہے کہ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ آگاہی بڑھنے کے باعث اب پہلے سے زیادہ مریض علاج کے لیے سامنے آ رہے ہیں۔ یہ پیشنٹ رجسٹر ہو رہے ہیں جو پہلے نظر نہیں آ رہے تھے، جو آگے نہیں آتے تھے، انہی معاشرے کے منفی رویوں کی وجہ سے، سٹگما ڈسکریمنیشن کی وجہ سے اب اویئرنیس اتنی پیدا کی جا رہی ہے اور لوگوں میں بھی شعور ہے، اور جو ہمارے ہیلتھ پروفیشنلز ہیں ان میں بھی یہ زیادہ آگاہی آ گئی ہے کہ کن کن سائن اینڈ سمٹمز کے ساتھ یہ مریض آ سکتے ہیں اور معاشرے کے کون سے رسکی گروپس ہیں جہاں سے یہ پیشنٹ زیادہ ہمیں پک ہوتے ہیں۔ حکام کے مطابق مریضوں کو مفت ادویات اور کونسلنگ فراہم کی جا رہی ہے۔ اس وقت صوبے میں زیر علاج HIV ایڈز کے مریضوں کی تعداد 1300 ہے، جن میں سے تقریباً 1000 کوئٹہ جبکہ باقی تربت سینٹر میں رجسٹرڈ ہیں۔ حکام کے مطابق بلوچستان میں HIV اور ایڈز کے مریضوں کی صورتحال تسلی بخش تو نہیں ہے، مگر آگاہی پھیلانے سے رویے آہستہ آہستہ بدلیں گے، جس سے مریضوں کی بہتر طریقے سے مدد ہو سکے گی۔ مرتضی زہری، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔